بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزلز۔ غزہ کی جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا میں جو اہم سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ناتن یاہو کا کیا بنے گا۔ کیا وہ اسرائیل میں اپنا سیاسی کیریئر برقرار رکھ سکیں گے یا ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی، اور کیا غزہ کی جنگ کے بعد یہ صورتحال ناتن یاہو کے سیاسی کیریئر کے اختتام کی صورتحال ہوگی۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق ناتن یاہو کی گورنمنٹ کو اس وقت دو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ نمبر 1، ناتن یاہو کی طرف سے کی گئی جوڈیشل اصلاحات جو گزشتہ سال دسمبر سے انہوں نے شروع کی، وہ اسرائیلی سوسائٹی کو ناقابل قبول ہے۔ ان جوڈیشل اصلاحات کو جوڈیشل کو بھی کہا گیا اور اس کے خلاف اسرائیل بھر میں، اسرائیل کے طول و عرض میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ان جوڈیشل اصلاحات کے تحت ناتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو جوڈیشل اتھارٹی ہے اس کو ایگزیکٹو اتھارٹی کے نیچے، یعنی ڈائریکٹ اپنے کنٹرول کے نیچے لائیں، اور اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق ناتن یاہو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ خود ان پر 3 دفعہ 3 مختلف مقدمات میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور ناتن یاہو اسرائیل کے وہ وزیر اعظم ہیں جو 12 سال تک مجموعی طور پر اس ملک کے وزیر اعظم رہے، اور جن کو ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا بھی گیا، اور ان پر اور ان کی بیوی پر کرپشن کے 1 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ تو ایک مشکل تو ناتن یاہو کی یہ ہے کہ انہیں جوڈیشل ریفارمز کے خلاف احتجاج کا اور چیلنجز کا سامنا ہے، اور دوسری ان کی شدید مشکل یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے دوران اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس نے آپریشن الاقصی فلڈ کے ذریعے جو حملے کیے، وہ اسرائیل کی تاریخ میں ہولوکاسٹ کے بعد سب سے زیادہ خوفناک حملے تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوئے جب ناتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے یا اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں۔ کئی عالمی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ ناتن یاہو کی گورنمنٹ اس وقت اسرائیل میں شدید مشکلات کا شکار ہے۔ خود اسرائیلی کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال ناتن یاہو کے زوال کی شروعات ہیں، اور ناتن یاہو کے خلاف اس طرح شاید پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ان کے لیے اس طرح کی مشکلات بنی ہے، اور ایک دفعہ جب انہیں گورنمنٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ اور اسرائیلی سوسائٹی میں جو اس وقت ایک نیریٹو پایا جاتا ہے جو کہیں خاموش ہے لیکن کہیں ابھر کے سامنے بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لوگ ون وے اور دی ادر ناتن یاہو ہی کو 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حماس کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل میں غزہ کی جنگ کے خاتمے کے بعد کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے جو تحقیقات کرے، یا کوئی کمیشن بنایا جاتا ہے اس سارے واقعے کی تحقیقات کے لیے، تو اس کا ذمہ دار آخر میں ناتن یاہو ہی کو ٹھہرایا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور خود ناتن یاہو کی جو لیکوڈ پارٹی ہے ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد کسی تحقیقاتی کمیشن یا کمیٹی کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہوگا، تاکہ اس حکومت کے کسی بھی اہلکار کو، چاہے وہ ناتن یاہو ہے یا فوج کا سربراہ ہے یا انٹیلیجنس کا سربراہ ہے، ان میں سے کسی ایک کو یا 2 کو یا تمام کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں کا۔ کئی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ اسرائیل کے قانون یا آئین میں اس صورتحال میں ناتن یاہو کا استعفیٰ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی قانون ان سے یہ تقاضا کرتا ہے، تاہم اسرائیل کی سوسائٹی میں اب یہ سوچ کافی اوپر چلی گئی ہے کہ ناتن یاہو کو جنگ کے خاتمے کے بعد استعفیٰ دینا ہوگا۔ اگر ایسا وہ نہیں کریں گے تو اسرائیلی سوسائٹی خود ناتن یاہو کے خلاف اسرائیل کی سڑکوں پر ہوگی اور وہ ان کے خلاف صف آرا ہوں گے۔
ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی اب آدھی سے زیادہ آبادی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ ناتن یاہو کو غزہ کی جنگ کے بعد فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، اگرچہ کچھ حلقوں میں ابھی بھی یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ناتن یاہو مزید خرابی کا باعث بن رہا ہے، ان سے یہ صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی، تو انہیں فوری طور پر ابھی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور خود اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم نے تو ناتن یاہو کو ایک دہشت گرد تک قرار دے دیا ہے۔ اور اس وقت ایک سروے کے مطابق اسرائیلی سوسائٹی کے ہر 10 میں سے 9 لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ناتن یاہو استعفیٰ دیں اور تحقیقات کا سامنا کریں۔ خود اسرائیلی میڈیا میں یہ بات بڑے واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ناتن یاہو نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد کوئی ایمرجنسی یا امیڈیٹ میٹنگ کال نہیں کی، اور جو انہوں نے وار گورنمنٹ یا ایمرجنسی اینڈ وار گورنمنٹ بنائی وہ بھی حماس کے حملوں کے 5 دن بعد وہ بنا سکے۔ ناتن یاہو اب اسرائیلی عوام کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہت سخت ہیں، بڑے جا رہے ہیں، اور وہ حالات کا مقابلہ بڑی سختی سے کر سکتے ہیں اور چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام پر مصر نظر آتے ہیں، اور جنگ کو واقعی ناتن یاہو طول دے رہے ہیں، اور اس صورتحال میں نہ وہ اقوام متحدہ کی، نہ وہ عالمی برادری کی، اور نہ ہی ایون امریکہ کی بات سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا پر، اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل پر اسرائیلی افواج کے ریٹائرڈ جو ویٹرنز ہیں وہ آتے رہیں اور تبصرہ کرتے رہیں، اور ان سب نے نہ صرف ناتن یاہو کی حکومت کو بلکہ ان کو پرسنلی بھی بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہیں ٹارگٹ کیا، اور تمام مسائل کا ذمہ دار ناتن یاہو کو وہ قرار دے چکے ہیں۔ اسرائیل میں اٹھنے والے اس ڈیبیٹ میں کئی سابق وزراء نے اور اسرائیل کے جو ملٹری ویٹرنز ہیں انہوں نے ناتن یاہو کی جو جوڈیشل ریفارمز ہیں جن کو وہ جوڈیشل کو کہتے ہیں، اسی کو 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں سے بھی لنک کیا ہے کہ اگر ناتن یاہو وہاں پہ یہ گڑبڑ نہ کرتے، اسرائیلی سوسائٹی میں دراڑ نہ پیدا کرتے، اور ناتن یاہو اگر مغربی کنارے میں اسرائیل کی ناجائز اور غیر قانونی بستیاں بنانے میں نہ لگے ہوتے، اور انہوں نے اگر اسرائیلی سوسائٹی کو یہ ضمانت نہ دی ہوئی ہوتی کہ آپ مزے سے سو جائیں، آپ راتوں کو آرام کریں، میں آپ کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، تو آج اسرائیل پر یہ حملے نہ ہوتے اور 14 یا 1500 اسرائیلی اس طرح 7 اکتوبر کے حملے میں مارے نہ جاتے۔ حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حملہ کیا، اس کے بعد اسرائیلی سوسائٹی میں ناتن یاہو پر بڑی خوفناک تنقید ہونے لگی، تو اس تناظر میں نہ ناتن یاہو خود اور نہ ہی ان کے منسٹرز وغیرہ کبھی کسی اسرائیلی کے جنازے میں گئے، نہ ہی کبھی اسرائیل کے میڈیا پر آئے، نہ انہوں نے اپنی صفائی میں کبھی کچھ کہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ناتن یاہو ان کی کیبنٹ کے لیے بہت ہی مشکل تھی اور اب بھی مشکل ہے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں اسی کے تناظر میں فیصلہ ہونا ہے کہ ناتن یاہو کے سیاسی کیریئر کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ اب کس طرح ڈیل کیا جائے گا۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں اور آپریشن الاقصی فلڈ کے 5 دن بعد ایک اسرائیلی اخبار معارف نے ایک پول کنڈکٹ کیا جس میں ناتن یاہو کی پاپولیرٹی کا اندازہ لگایا گیا۔ تو اس پول میں یہ کہا گیا کہ اگر اسرائیل کی کنیسٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو حکومت کی جو پارٹیز ہیں جن کو ناتن یاہو لیڈ کرتا ہے اور ان کی 64 سیٹیں اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہیں، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی کنیسٹ میں ناتن یاہو اور ان کی پارٹی بری طرح مار کھائے گی اور 64 سے 42 یعنی 42 سیٹوں تک وہ آ جائے گی، اور اس کے بعد اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ 78 سیٹیں لے گی اور اس میں 10 سیٹیں عرب پارٹیوں کی بھی ہوں گی۔ اسی طرح اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل 13 نے 3 نومبر کو ایک پول براڈ کاسٹ کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیلی سوسائٹی کے 56% لوگ جو ہیں وہ ناتن یاہو پر اب اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے غزہ
کی وار کو جو ہے وہ مس مینیج کیا ہے۔ اسی پول میں یہ بھی بتایا گیا کہ 44% اسرائیلی ناتن یاہو کو 7 اکتوبر کے حماس کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جبکہ 33% لوگوں نے اسرائیلی آرمی چیف کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی عوام کو ان حملوں سے بچانے میں ناکام رہے۔ آپریشن الاقصی فلڈ اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد مختلف اوپینین پولز جو کہ اسرائیل میں کنڈکٹ کیے گئے، ان اوپینین پولز کے مطابق ناتن یاہو یا ان کی لیکوڈ پارٹی پر اسرائیلی عوام کا اعتماد تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ خود لیکوڈ پارٹی کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم ناتن یاہو پر بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ کئی اسرائیلی اور عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق ناتن یاہو کو اس وقت شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنی لیکوڈ پارٹی کے ممبرز کی تنقید کی زد میں ہیں، اور دوسری طرف ان کی اسرائیل کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک کانفلکٹ چل رہی ہے، جسے وہ بیلنس کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ناتن یاہو کی یہ مشکلات غزہ میں اسرائیلی جنگ کو مزید طول دے سکتی ہیں۔ پلینٹ پزل کی آج کی ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔